اللہ پر راضی وہ انسان ہے جس نے اللہ سے کچھ اور نہیں لینا۔ اللہ جس پر راضی ہوتا ہے اس کو اپنے پر راضی کر لیتا ہے، اور راضی انسان وہ ہے جو اللہ کے کام میں دخل نہ دے۔ مال جہالت ہے اور آگہی اللہ کا قرب ہے۔ خدا کا خوف کیا جائے تو غریبی کا ڈر نکل جاتا ہے۔ دعا پر ایمان آپ کو مقربین میں شامل کر دے گا۔ وہ لوگ جو بے مقصد زندہ رہتے ہیں ان کو موت ستاتی ہے، اور جو با مقصد رہتے ہیں ان کا موت کچھ نہیں کر سکتی۔ مرنے سے پہلے مرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کام میں ایسے لگ جانا کہ باقی کے سارے کام اللہ کے سپرد کر دینا، اور عارضی طور پر گم ہو جانا مرنے سے پہلے مرنا نہیں ہے۔ نفس کی دنیا کا اور پیمانہ ہے اور روح کی دنیا کا اور پیمانہ ہے۔ دانائی یہ ہے کہ آپ کا عمل آپ کے علم کے تابع ہو۔ خوف ان کو ہوتا ہے جن کے پاس مال ہو۔ آدھی دنیا مجبوریوں کی دنیا ہے، یعنی نفس کی دنیا۔ سکون کی تلاش اللہ کے فضل کی تلاش ہے اور اللہ ہی کی تلاش ہے۔ ایسی جنت کا کیا کرنا جس میں آپ کا بھائی ساتھ نہ ہو۔ وہ مبلغ جو ذاتی طور پر برا بھلا سننے کے لیے تیار ہے اور صرف اللہ کا پیغام سنانے کے لیے سفر کر رہا ہے، اصل میں وہ ہے مبلغ۔ دل ایک قسم کا خانہ کعبہ ہے، یعنی اسلام سے پہلے والا۔ اس میں خواہشات کے بت پڑے ہوئے ہیں، وہ بت نکال دو تو یہ صاف ہو جائے گا۔ بے نیاز اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جس سے کچھ نکالا جائے یا اس میں کچھ ڈالا جائے تو نہ کمی ہو اور نہ اس میں بیشی ہو۔ اہل تکوین وہ لوگ ہوتے ہیں جو خالق کی منشا کو اپنی منشا بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے آدمی فنا سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کو ثابت کرنے والا بھی اتنا ہی جھوٹا ہے جتنا اللہ کو نہ ثابت کرنے والا، کیونکہ اللہ ثابت کرنے سے ثابت نہیں ہوتا بلکہ ماننے سے ثابت ہوتا ہے۔ ولی علی علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور تصوف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا نام ہے۔ کچھ لوگ دور سے سنتے ہیں اور کچھ کان پاس ہونے کے باوجود نہیں سنتے۔ جس نے ماں باپ کا ادب کیا اور ماں باپ کا حکم مانا وہ مکمل طور پر دیندار ہے۔ اللہ کو ماننے والا اور انسانوں کو نظر انداز کرنے والا جھوٹا ہے۔ مسلمان کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ وہ زندگی سے پیار کرتا ہے اور موت سے ڈرتا نہیں۔ آپ کی دعا پوری ہو یا نہ ہو، آپ پر اسلام نافذ رہنا چاہیے۔ ایک شخص اگر بازار گیا اور نظر صاف لے کر واپس آ گیا تو اس کا راستہ نیک ہو گیا۔ اللہ کریم بعض اوقات کسی کی صرف ایک ادا کو پسند فرما کر سرفراز کر دیتا ہے۔ تکلیف مقام صبر سے متعارف کروانے کے لیے آتی ہے۔ علم کے لگاؤ کا نشہ عمل سے دور کر دیتا ہے۔ جس کا یوم پیدائش ہے اس کا یوم وصال ضرور آئے گا۔ اہل ظاہر کی اگر اصلاح نفس ہو جائے تو سارے اہل باطن ہی ہیں۔ زندگی کو اللہ کا فضل ماننے والا سکون دریافت کر جاتا ہے۔ سچا کافر بھی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ شکست کھا جائے تو کلمہ ضرور پڑھتا ہے۔ عبادت کرنا شریعت بن جاتی ہے اور شوق میں عبادت کرنا طریقت ہے۔ تبلیغ کو حکم نہ بناؤ، تبلیغ کو مشورہ نہ بناؤ، بلکہ تبلیغ کو محبت بناؤ۔ اس دنیا کے قبض سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تو اس دنیا سے مر جا، پھر فنا فی الذات اور بقا باللہ ہو جائے گا، کیونکہ جب تیری نسبت باقی کے ساتھ ہو جائے گی تو تو باقی ہو جائے گا۔ اب تو تیری نسبت فانی کے ساتھ ہے، اس لیے تو فانی ہے۔
جب تک آپ کو اپنی عاقبت کا یقین نہ ہو، کسی کی عاقبت کو غلط نہ کہنا۔ یہاں دنیا میں ٹھہرنے کی بجائے نکلنے کی خواہش پیدا ہو جائے تو سکون مل جائے گا۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے کے عمل سے بے نیاز ہو جاؤ اور محبت کرتے جاؤ۔ اتنا علم حاصل کرو جس سے آپ کا کوئی عمل ٹھیک ہو جائے۔ اللہ سے وہ بات مانگنی چاہیے جو آخر تک رہے اور انجام بھی بخیر ہو۔ پیغمبری یا نبوت یا رسالت یہ عمل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی مرضی سے ملنے والا مرتبہ ہے۔ یہ اللہ کا غضب ہوگا اگر وہ آپ سے انصاف کرے، اس لیے دعا یہ کرو کہ یا اللہ ہمارے ساتھ انصاف نہ کرنا بلکہ مہربانی کرنا۔ دور جانے والے قریب کے اور راستے کے جھگڑے نہیں کرتے۔ مخلص بندہ کبھی ظاہر نہیں کرتا کہ میں مخلص ہو گیا ہوں۔ جن لوگوں کو آپ نے اپنے مرنے کا غم دینا ہے ان کو زندگی میں کوئی خوشی دے جاؤ۔ اگر کوئی آپ کو ناراض کرے تو آپ کہیں کہ ہم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، ہم ناراض کیسے ہو سکتے ہیں؟ جاؤ، ہم نے تمہیں معاف کیا۔